یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین جو جس کے اوپر ذمہ داری سونپتے ہیں، جو ذمہ داری دیتے ہیں، تو اس کو بخوبی ادا کرنے کی اور اسے پورا کرنے کی اللہ صلاحیت بھی دے دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی بندہ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں سونپتے کہ جس کی وہ برداشت کرنے کی یا اس کو پورا کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو۔ یعنی اللہ پاک ایسا کوئی بوجھ کسی بندے کے اوپر نہیں لاگو کرتے یا ایسا حکم کہ جس کی وہ استطاعت اور طاقت اس کو ادا کرنے کی نہ رکھتا ہو۔ تو اللہ پاک کسی کو بھی کسی مسند میں بٹھاتے ہیں یا کسی کو اللہ رب العالمین کسی کام کے لیے چنتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے اندر وہ صلاحیتیں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے مواعظ کے اندر لکھا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہ کسی ملک کا کسی علاقے کا سلطان بادشاہ فوت ہو گیا۔ اب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کہ جس کو اس کی مسند پہ بٹھایا جائے۔ کوئی اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں تھا، اولاد تھی نہیں کہ ان کو بٹھایا جائے ان کے مسند پہ، یا ان کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس کی مسند پہ بٹھایا جائے، اس کو سلطان بنایا جائے، بادشاہ بنایا جائے۔ اب وہ جو وزراء تھے یا جو کابینہ کے لوگ تھے انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ بھی اب کس کو اس مسند پہ بٹھایا جائے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھی کل صبح کو جو بھی بادشاہ کے دروازے پہ آئے گا اسے بٹھایا جائے گا۔ یہ مشورے میں طے ہو گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ صبح جو دروازے پہ آیا وہ ایک بکھیاری تھا، بھیک مانگنے والا، جو خاندانی بکھیاری تھا، بھیک مانگنے والا۔ اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازہ کھولا تو نہیں پوچھا کون ہے کیا ہے، کیونکہ مشورے میں طے ہو گیا تھا ان کے۔ انہوں نے پکڑ کے اس کو نہلا کے دھلا کے شاہی لباس پہنا کے بٹھا دیا۔ پہلے تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا جرم کیا کہ مجھے یہ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، کیا میں نے جرم کیا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا سزا دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کو صاف ستھرا کر کے لباس پہنایا، شاہی بٹھا دیا، کہا جی تو بادشاہ ہے، تو اس نے سوچا، اپنے آپ سے کہا کہ دیکھ پہلے تو فقیر تھا، اب تو بادشاہ ہے، اب تجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اب تجھے وہ جو زندگی بکھیاریوں والی ہے وہ نہیں اپنانی، اب تجھے بادشاہوں والی زندگی اپنانی ہے، ابھی تجھے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا، اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ تو وہ اسی روب سے بیٹھ گیا جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں، وہی فیصلے کرنے لگا جس طرح بادشاہ کرتے ہیں، وہی حکم نامے اس نے جاری کر دیے جس طرح بادشاہ کرتے ہیں۔ وہ اٹھا تو اسی شایان شان سے اٹھا جس طرح بادشاہ اٹھتے ہیں۔ وزراء کو بلایا، ایک کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس طرح بادشاہوں کو سہارا دے کے اٹھایا جاتا ہے اس طرح وہ اٹھا۔ اس نے شاہی فرمان جاری کر دیے، اور بالکل صحیح کرے، کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں، کوئی فرمان غلط نہیں ہے۔ تو ایک دن ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر گستاخی معاف ہو تو میں ایک بات کہوں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہو، پوچھو، اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ خاندانی بکھیاری ہیں، یہ نہیں کہ کچھ، خاندانی آپ بکھیاری ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ شاہی صلاحیت اور بادشاہوں والی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اس فقیر نے، بکھیاری نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جس خدا نے مجھے اس مسند پہ بٹھایا ہے، جس اللہ نے مجھے اس مسند پہ بٹھایا ہے، اسی رب نے میرے اندر صلاحیتوں کو بھی پیدا کر دیا ہے۔
जिस रब ने मुझे इस मसनद पे बिठाया है, उसी रब ने मेरे अंदर सलाहियत और मेरे अंदर वो बादशाहों वाली आदत और बादशाहों वाली सलाहियतें, मेरे अंदर वो रोब, वो दबदबा अल्लाह ने मेरे अंदर पैदा कर दिया है। उसी ने बिठाया, उसी ने मुझे सलाहियतें दे दी है। तो ऐसे ही बयान ही ऐसे ही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जिस जिम्मेदारी पे मुकर्रर फरमाते हैं, जिस मसनद पे, तो अल्लाह उसके अंदर सलाहियतें पैदा कर देते हैं। ये जो वली, ये कुतुब, ये अब्दाल, ये कोई पैदाशी होते हैं, कोई मादरजाद भी वली होते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे वली हैं जो मादरजाद यानी पैदाशी तौर पर वली, पैदाशी तौर पर वली, लेकिन अगर अक्सर देखे जाए तो अल्लाह पाक ने उनको सलाहियतें दी हैं, उनके अंदर विलायत आ गई। जब उन्होंने कोशिश की कि हम वली बन जाएं, देखिए कोई हाफिज बनता है, कोई आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, तो वो भी तो कोशिश करता है, अल्लाह उसके अंदर वो सलाहियत को पैदा कर देते हैं कि वो हाफिज कुरान बन जाता है, 30 पारे कर लेता है। वो कोशिश करता है, अल्लाह पाक उसके अंदर सलाहियत पैदा कर देते हैं, वो आलिम बन जाता है। कोशिश करता है आदमी कि मैं मिंबर पे बैठ के बयान करूं, उस कोशिश करता है, अल्लाह उसके अंदर सलाहियत पैदा कर देता है। कोशिश करता है मैं किताब पढ़ाऊं, किताब खोल के बैठता है, अल्लाह पाक उसके अंदर किताब पढ़ाने की सलाहियत पैदा कर देते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक दैन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जिस मसनद पे बैठाते हैं, उसके अंदर अल्लाह उन सलाहियतों को भी पैदा कर देते हैं। औलिया वलीउल्लाह जब वो मेहनत करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, हम अल्लाह को के कुर्ब को हासिल करने वाले बन जाएं, अल्लाह उनके अंदर ऐसी सलाहियतों को पैदा कर देते हैं।